احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جس طرح دنیا بھر میں غم، محبت، وابستگی اور عقیدت کی لہر اٹھی، وہ ایک پورے عہد کا وداع ہے۔ لاکھوں مریدین، غیر معمولی اجتماع، دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا ہوا فکری اور روحانی نیٹ ورک، اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ، سنجیدہ اور متانت والے طبقے کی اصلاح، یہ سب کچھ کسی ایک دن کی محنت کا نتیجہ نہیں تھا۔ لیکن اگر اس عظیم الشان منظر کے پیچھے جھانک کر دیکھا جائے تو ایک خاموش، گمنام اور بے مثال حقیقت نظر آتی ہے۔ ایک ماں ہونی چاہیے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ جس ہستی کو روتے ہوئے دیکھا وہ ان کی ماں تھیں۔ 3 سال کی عمر، تہجد کا وقت، ماں کا اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا اور ننھا ذوالفقار جاگ کر بیٹھ جانا۔ کبھی کبھی ماں دعا میں بیٹے کا نام بھی لے لیتی تھیں۔ وہ آنسو کسی دنیاوی کامیابی کے لیے نہ تھے، وہ آنسو اللہ سے ایک بندہ مانگنے کے تھے۔ آج ہم پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ کے لاکھوں مریدین کو دیکھتے ہیں، مگر اصل میں کہنا یہ چاہیے، ایک ماں ہونی چاہیے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھ لیجئے، 7 سال کی عمر میں بینائی ختم ہو گئی۔ ایک ماں ہے جو ہمت نہیں ہارتی، مایوس نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تڑپتی ہے، یہاں تک کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ صرف بینائی ہی واپس نہ آئی، ایسی غیر معمولی ذہانت عطا ہوئی کہ وہ امام بخاری بن گئے۔ ہم امام بخاری کو دیکھتے ہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک ماں ہونی چاہیے۔ ہم امام بخاری نہیں آتی، اس کے پیچھے بھی وہی راز ہے، ایک ماں ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے عالمی کام کو دیکھیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی دعوتی تحریک قائم فرمائی۔ ظاہر میں یہ ایک جماعت ہے، ایک نظم ہے، ایک تحریک ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ایک ماں کا درد، ایک ماں کی قربانی، ایک ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ دعوت کی تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، ایک ماں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، پیران پیر، بچپن میں ڈاکوؤں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولنا یہ کوئی وقتی نیکی نہیں تھی، یہ ماں کی گود میں دی گئی تربیت تھی۔ سچ بولنے کا وہ سبق جس نے ایک عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا۔ یہ کردار یوں ہی نہیں بنتے، ان کے پیچھے بھی وہی حقیقت ہے، ایک ماں ہونی چاہیے۔ اور ذرا موجودہ دور کی مثال لیجئے، حرم کعبہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ روایت ہے کہ بچپن میں جب وہ شرارت کرتے تو ان کی ماں محبت اور دعا کے انداز میں کہا کرتی تھیں، جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے۔ وہ جملہ ماں کی زبان سے نکلا، مگر دعا بن کر آسمانوں تک پہنچ گیا۔ آج وہی بچہ حرم کا امام ہے، دنیا کروڑوں لوگوں کے دل اس کی آواز سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی وہی راز